حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ اتنا زیادہ قابل رشک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات میں اقلیتوں کو بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اقلیتیں محب وطن ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق کلیئر ٹی وی کے ساتھ۔ دسمبر کا مہینہ جو آگے بڑھ رہا ہے، کرسمس اور نئے سال کی تقریبات قریب آتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی محترم پیغمبر ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں جب بھی مسیحائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اشارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی خدا کی طرف سے اس نعمت کی طرف ہوتا ہے جس میں وہ مریضوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں اقلیتوں کی طرف روا رکھا جانے والا سلوک ایسا قابل رشک تو نہیں، لیکن ہم خواہش کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستانی قوم کے تمام طبقوں بشمول مسیحی برادری کے لیے خوشحالی اور امن کا پیغام لائیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب۔ علامہ صاحب، ملک کے سیاسی حالات پر تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں، آج میں چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان میں اقلیتوں اور خاص طور پر مسیحی برادری کے حوالے سے بات کریں۔ کرسمس کا تہوار قریب ہے، اس موقع پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بہت خوش ہوں کہ کرسمس آ رہا ہے۔ اقرا، پاکستان میں اور پوری دنیا میں کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تقریباً ہمارے پورے ارتھ پر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں کرسمس کا تہوار جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اور خاص طور پر یورپی ممالک، امریکہ، برطانیہ، پورا یورپ، اور اس کے بعد اور بھی بے شمار ایشیا کے ممالک ہیں، افریقی ممالک ہے۔ افریقہ میں بھی کرسچینٹی ہوتا ہے، اگرچہ افریقہ میں اسلام بھی جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ مذہب ہے، لیکن عیسائی جو ہیں، اور جیسے جنوبی افریقہ ہے، جیسے زمبابوے ہے، جنوبی افریقہ کے 9 ملک ہیں، ان 9 ممالک کی اکثریت جو ہے وہ عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان بھی ہیں وہاں، لیکن مسلمان بہت کم ہیں، لہذا ان ممالک میں بھی کرسمس کا تہوار جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، جو برتا گیا، وہ اتنا زیادہ قابل رشک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر ایسے واقعات ہوئے ہیں جن واقعات میں اقلیتوں کو بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ اکثر اوقات تو یہ ہوا کہ ان کی بستیاں جو ہے جلا دی گئی، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اقلیتیں ایسی محب وطن ہیں کہ پاکستان کی اقلیتوں نے کبھی اس طرح کے ہنگامے، اس طرح کے مظاہروں میں اور اس طرح کے نعرے نہیں لگائے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کے پروپیگنڈے کا کبھی بھی شکار نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ہمارے ہاں کردار، جو تاریخ میں ان کا کردار ہے وہ بہت شاندار ہے۔ وہ ایک مظلومیت کا کردار ہے۔ کس طرح جو تاریخ میں جو عیسائی تاریخ کے حوالے سے ہے، وہ کس طرح انہیں فلسطین کے بازاروں میں اور رومی سلطنت نے جس طرح ان پر ظلم کیا اور انہیں مسلوب کیا۔ اگرچہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ انہیں صلیب پر بھی نہیں چڑھنے دیا گیا، مسلوب نہیں ہونے دیا گیا، اور انہیں زندہ اٹھا لیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک ہے اپنا ان کا نظریہ بھی ہے اور ان کا ایمان بھی ہے، جبکہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور دوسرے جو مذاہب ہیں وہ ان کو مصلوب ہونے کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اس میں جو بہت غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے جیسس آف نیزرت. نیزرت فلسطین کا ایک گاؤں ہے جس میں وہ پیدا ہوئے، اور آج جب 2024 کا کرسمس آ رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کا شہر یروشلم اور حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش جو ہے وہ شہر نیزرت اور وہ علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ نے زندگی گزاری وہ سارا کا سارا نہ صرف تباہ و برباد کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں پر معصوم بچے، آپ یہ سمجھے کہ کئی عیسیٰ مسلوب کر دیے گئے ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں معصوم حضرت عیسیٰ کو بھی معصومیت کے حوالے سے حضرت ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی معصوم کہا جاتا ہے. معصومیت کے حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے. اور آج فلسطین میں حضرت عیسیٰ کے شہر میں، حضرت عیسیٰ کے ملک میں جس طرح مسلوب کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کو، یہ ایک بہت دردناک داستان ہے. وہ بھی یہودیوں کے ہاتھوں مسلوب کیے گئے بقول ان کے، اور آج بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں میں، ان کے شہر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے. بہرحال پاکستان میں کرسمس کی تقریبات جو ہیں وہ بہت شاندار طریقے سے منائی جائیں گی، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا محترم دن ہے. اچھا علامہ صاحب، گزرے برسوں میں مذہبی حوالوں سے ایسے فسادات سامنے آئے ہیں جن میں بہت سے لوگ ہجوم کے ہاتھوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ہم بطور قوم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اقرا اگر ان تمام کے تمام واقعات پہ غور کیا جائے، جیسے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن کا ہوا، جیسے فیصلہ کی بستی میں ہوا، جس طرح لاہور کی ایک بستی میں ہوا، بلکہ لاہور میں 2 بستیوں میں ایسا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. اسی طرح اور سے علاقوں میں بھی ایسا ہوا کہ کئی جگہ پر اکیلے لوگ جو ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، وہ ہجوم کا نشانہ بنے، اور کہیں ان کی پوری بستیاں جو ہیں وہ جلائی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا یہ اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں، اور اس میں جو کردار تھا وہ کردار ان لوگوں کا ہے جو کہ عوام کو ایک جوش، مذہبی جوش نہیں بلکہ مذہبی تعصب میں مبتلا کرتے ہیں، اور مذہبی تعصب میں مبتلا کرنے کے بعد وہ اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ پر ذاتی معاملات جو ہیں وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ اپنا مذہبی رنگ دیا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ عیسائیوں کو اور دوسری اور بھی اقلیتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. بہرحال یہ بہت ہی شرمناک ہے پاکستان کی قوم کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، اور پاکستان میں جو آئینی تحفظات حاصل ہیں اقلیتوں کے لیے، ان کو مکمل طور پر ان کو تحفظ ہونا چاہیے. ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ، ان کی جان و مال کا تحفظ، ان کے لیے تعلیم کا تحفظ، ان کے لیے صحت کا تحفظ، اور قطعی طور پر مسلمان اور عیسائی میں ریاست کی طرف سے کم از کم کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے نا آپس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا ہوتا جو ہے وہ پاکستانی شہری کے لیے ہونا چاہیے. اس میں ایک مذہبی جو حوالہ ہے اس کی بجائے سیاست چونکہ ایک قومی معاملہ ہے، تو
अब देखें एक बड़ा अच्छा उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि कराची में मिस्टर एंथनी जो हैं वो उनको उन्होंने डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली का नामजद किया है। ऐसे ही और भी मामला जो है वो होने चाहिए। आपने इलामा साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी, जैसे मुसलमान जो हैं वो काबिल एहतराम है, इसी तरह हर बरादरी असाइयत हो या वो किसी भी तरह के मज़ाहिब हों, सबकी इज़्ज़त जो है, सबकी रिस्पेक्ट जो है, सबकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, कहीं भी फोकियत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी पर बर्तरी नहीं होनी चाहिए। ये तो इस्लाम ने भी वाज़ह तौर पर बयान कर दिया कि किसी को किसी के मज़ाहिब से कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए और सबको उसी तरह इज़्ज़त देनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हम इंशाल्लाह अनकरीब क्रिसमस का भी प्रोग्राम करेंगे और उसमें इंशाल्लाह बहुत सी शख्सियात के साथ प्रोग्राम करेंगे। तो इसी हवाले से दुआ में हम सबको याद रखिएगा।